نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال امام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی، باب الفرق بین المصالح والشرائع۔ یہ 7ویں مبحث کا دوسرا باب ہے۔ اس مبحث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے شرائع کا نظم و نسق، شریعتوں کے قوانین اور ضابطے کن اساسی اصولوں پر مستنبط کیے ہیں، اخذ و استنباط کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم بنانے سے متعلق جو فیصلے ہیں اور شرعی نظام ہے وہ کن اصولوں پر مشتمل ہے، انہیں اس باب میں بیان کر رہے ہیں اس مبحث میں۔ اس کے لیے سب سے پہلا بنیادی باب مقرر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کل کتنے ہیں۔ تو پچھلے باب میں، پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ وہ علوم 10 کے قریب ہیں، جن میں سے 4 بنیادی علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تبلیغ یا سسٹم بنانے سے متعلق ہے، اور 6 علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار یا تجربات و مشاہدات وغیرہ سے متعلق ہے، اس کا تبلیغ رسالت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ تو پورے ذخیرہ حدیث کی چھان پھٹک کر کے شاہ صاحب نے یہ 2 دائرے متعین کیے ہیں علوم نبوت کے۔ اب یہ جو پہلا دائرہ ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کی تعمیر و تشکیل کے حوالے سے جو کردار ہے، اس علم کی آگے مزید تفصیلات شروع کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری اس کتاب کا موضوع جو تبلیغ رسالت سے متعلق علوم نہیں ہیں وہ نہیں ہے، وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا تعلق براہ راست سسٹم کی تشکیل سے نہیں ہے۔ تو جو 4 پہلے بنیادی علوم ہیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ تو پھر اس پہلی قسم کے سے متعلق 2 بنیادی علوم ہیں، ان کو یہاں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بات کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے۔ اعلم ان الشارع افادنا نوعین من العلم متمایزین باحکامہما متباینین فی منازلہما۔ یہ بڑی اہم بحث ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کے پیچھے علم کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ نالج ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ اب جب تک علمی منہج سامنے نہ ہو تو نہ معاشروں کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ معاشروں سے متعلق احکامات کا صحیح ادراک ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی جو تشکیل کی ہے، اس کے پیچھے جو علم کار فرما ہے، اس کا منہج ٹھیک ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج کل بہت بڑی خرابیاں اسی بنیاد پر آتی ہیں کہ جو علوم نبوت کا منہج ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ تو تبلیغ رسالت سے متعلق جو پہلا شعبہ قسم اول تھا، اس کی بھی آگے 2 بنیادی علم ہے۔ اسی لیے لفظ استعمال کیا ہے الشارع، شارع کی حیثیت سے، یعنی قانون سازی اور معاشرے کی سیاسی معاشی تشکیل کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 علم ان سے مستفید فرمایا ہے۔ شارع اصل میں تو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دنیا میں ان کے نمائندے جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دو دائرے متعارف کرائے ہیں سسٹم کی تشکیل سے متعلق، اور ان دونوں علموں کی نوعیت یہ ہے کہ متمایزین باحکامہما، دونوں اپنے احکامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ الگ اور ممتاز ہیں، دونوں کی حیثیت نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ متباینین فی منازلہما، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہے۔ جب ان دونوں کو خلط مبحث کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اسی سے علوم نبوت سمجھ نہیں آتے اور شریعت کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں علموں کو ہم سمجھیں، اور یہ بڑی اہمیت پر مشتمل بات شاہ صاحب نے بڑی یونیک اور منفرد طور پر آگے بیان کی ہے۔ شاہ صاحب سے پہلے اس جامعیت کے ساتھ علموں کی اس طرح سے تقسیم نہیں ہے۔ فیض الحرمین میں شاہ صاحب پر سب سے پہلے یہ بات روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں منکشف ہوئی ہے، اور اس کو علمی بنیادوں پر شاہ صاحب نے پھر یہاں حجت اللہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ہمیں امت محمدیہ کو دو علم دریافت ہوئے ہیں۔ ایک کا عنوان شاہ صاحب نے قائم کیا ہے علم المصالح والمفاسد، اور دوسرے کا نام شاہ صاحب نے دیا ہے علم الشرائع والحدود۔ ان دونوں علموں کے مجموعے کے بغیر کوئی بھی سسٹم نہیں بن سکتا، اور ہر سسٹم میں یہ دونوں دائرے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں یہ پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے فأحد النوعین، ان دونوں جو علم کے دو دائرے ہیں، ان میں پہلا علم علم المصالح والمفاسد ہے۔ انسانی سوسائٹی کی مصلحتیں کیا ہیں اور انسانی سوسائٹی کے مفاسد کیا ہیں۔ جہاں جہاں مصلحت پائی جائے گی اس کی بالکل ضد جو ہے وہ مفاسد پائے جائیں گے۔ تو سوسائٹی کی قانونی تشکیل کے پیچھے ایک بڑی بنیادی بات یہ کہ سوسائٹی کا جو نظام بنایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی انسانی مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے اس کام کا حکم دینے میں یہ مصلحت ہے، لہذا یہ کام سوسائٹی کے تمام افراد کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو انسانی سوسائٹی میں انسانوں کے لیے فساد کا باعث ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو جتنی ممنوعات ہیں وہ مفاسد اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں، اور جتنی مصالح ہیں، مصلحتیں ہیں، ان مصالح کی بنیاد پر ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو امر اور نہی کا تعلق مصالح اور مفاسد کے ساتھ ہے، جیسا کہ آگے چل کر شاہ صاحب بات بیان کریں گے کہ یہ علم المصالح والمفاسد یہ انسانیت کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، تمام انسانیت اس پر متفق ہوتی ہے، آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ جہاں نبوت کا پیغام نہیں بھی پہنچا تو وہاں بھی انسانی معاشرے مصلحتوں اور مفسدے کو سامنے رکھ کر احکامات جاری کرتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اسے علم المصالح والمفاسد کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے شاہ صاحب نے وضاحت کی اعنی ما بینہ من تہذیب النفس باکتساب الاخلاق النافعہ فی الدنیا او الآخرہ و ازالۃ اضدادہا۔ اس کے بھی پھر دو دائرے ہیں، ایک وہ جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتا ہے، افراد کی انفرادی اصلاح اور ان کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، نفوس انسانی کی جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو مہذب بنانے کے لیے
کردار ادا کرتا ہے، باکتساب الاخلاق، ایسے اخلاق کو حاصل کرنا جن کا فائدہ اور نفع دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ دنیا میں بھی انسانوں کی کسی انسان کی تعریف ان اخلاق پر ہوتی ہے۔ مثلاً شاہ صاحب نے اخلاق فاضلہ البدور الباضحہ میں بیان کیے ہیں، جو 7 کے قریب ہیں۔ دنیا کی تمام اقوام ان 7 اخلاق پر متفق ہے۔ بہادری ہے، دلیری ہے، عفت ہے، ہمت ہے، وغیرہ وغیرہ، اچھی عادات و اطوار ہے، اور ان کا مجموعی جو اس کے پیچھے بنیادی طور پر کار فرما جذبہ ہے وہ طہارت اور اخبات، عدالت اور سماحت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہی جنہیں شاہ صاحب نے اخلاق اربع کہا ہے پیچھے، یہ 4 اخلاق انسانیت کے ضمیر کی آواز ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا اور اس کا حصہ ہے۔ ہر انسانی نفس کو اس کے مطابق مہذب ہونا ہے۔ اگر صرف دنیا کے اخلاق لیے جائیں تو صرف وہ جو سماحت نفس سے متعلق رہے اور عدالت سے متعلق ہے، اور اگر آخرت بھی ساتھ شامل کی جائے تو پھر طہارت اور اخبات بھی ان اخلاق میں شامل ہو گیا۔ تو وہ اخلاق انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں جو انسانی نفوس کو مہذب بناتے ہیں، علم المصالح والمفاسد کی ایک شاخ وہ ہے، اور ان تمام اخلاق کی جو ضد ہے، بہادری کے مقابلے میں بزدلی، عفت کے مقابلے میں بے حیائی، طہارت کے مقابلے میں گندگی یا حدث، اخبات کے مقابلے میں تکبر اور غرور، سماحت کے مقابلے میں بے وقاری، اور عدالت کے مقابلے میں ظلم۔ تو علم المصالح والمفاسد کا ایک شعبہ اخلاقیات سے متعلق ہے کہ جو دنیا میں نفع دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، یا اور نہیں تو معاشروں میں کم از کم دنیا کی حد تک تو اس کو اعلیٰ اخلاق کے طور پر جانا جاتا ہو۔ تو یہ مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ بہادری انسانی زندگی کی مصلحت ہے، عدل کا ہونا انسان کی مصلحت ہے، سماحت کا اور باوقار زندگی بسر کرنا یہ مصلحت کی بات ہے، اور بے وقاری جو ہے وہ مفسدہ ہے۔ عدل اگر مصلحت ہے تو ظلم مفسدہ ہے۔ تو مصالح اور مفاسد کے حوالے سے ایک بنیادی دائرہ اس علم کا وہ ہے جس کا تعلق اخلاقیات ہے، انسانی اخلاقیات سے، اور دوسرے کا تعلق وَمِن تدبیر المنزل و آداب المعاش و سیاست المدینہ، دوسرے کا تعلق ارتفاقات سے ہے کہ جس میں گھریلو نظم و نسق کا بہتر ہونا، تدبیر المنزل فیملی سسٹم کا صحیح ہونا، معیشت سے متعلق جو بنیادی آداب اور قواعد و ضوابط ہیں ان کا درست ہونا، اسی طریقے سے مملکت کی سیاست یا بین الاقوامی نظم و نسق کا درست ہونا، ارتفاقات اربع۔ اب یہ مصالح کی بنیاد پر ہیں۔ ان چاروں ارتفاقات میں جہاں جن جن کاموں کے کرنے میں اس درجے کے ارتفاق کی مصلحت ہے اس کے کرنے کا حکم ہے، اور جس جس ارتفاق کے جس دائرے میں جو مفسدہ پیدا ہو رہا ہے اس سے کیا ہے، روک دیا گیا۔ تو یہ ارتفاقات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کا تعلق بھی علم المصالح والمفاسد سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث اور آپ کا جو علوم نبوت جس کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے، اس کا ایک علم علم المصالح والمفاسد ہے جس میں انسانیت کے بنیادی اخلاق اور انسانیت کے بنیادی ارتفاقات زیر بحث آتے ہیں۔ اس علم کی ایک بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ غیر مقدر لذالک بمقادیر معینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقیات کو عمل میں لانے اور ان ارتفاقات کو وجود میں لانے کے لیے کوئی معین مقدار متعین نہیں فرمائی۔
ولا ضابط لمبہمہ بحدود مضبوطۃ، نہ ہی ان اخلاق اور ارتفاقات سے متعلق جو بنیادی دائرے ہیں ان میں ایسا کوئی ضابطہ متعین فرمایا کہ جس کی حدود متعین ہوں کہ ان حدود کے تحت وہ بنیادی اخلاق یا ارتفاقات ہر حال میں کرنا لازمی ہو۔ کیوں کہ ان دونوں کا بڑا تعلق تہذیب نفس اور ارتفاق صالح، ان کا تعلق زمانے کے تغیر و تبدل سے بدلتا رہتا ہے۔ جب پیداواری رشتے بدلیں گے تو ارتفاقات کی نوعیت بھی آپ اس کو کسی حد بندی میں نہیں لا سکتے کہ اگر ارتفاق ثانی یا ثالث بنانا ہے مثلاً، تو اب اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مثلاً ابھی زرعی دور اور تجارتی دور کے ابتدائی زمانے کے پیداواری رشتوں پر استوار تھا، تو اس پر حضور نے کوئی ایسی حد بندیاں لگا دی ہوں کہ سوسائٹی ترقی کر کے صنعتی دور میں داخل ہو جائے اور وہاں نئی دریافتیں اور نئی ایجادات آئیں تو کہا جائے کہ نہیں جی اب وہ اس زمانے کے جو ارتفاقات ہیں ویسے ہی مکان ہونے چاہیے، ویسی ہی سواری ہونی چاہیے، ویسے ہی جنگ کے لیے ہتھیار اور گھوڑے اور اونٹ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے حضور نے کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا۔ ایسے ہی جب پیداواری رشتے بدلتے ہیں اور سوسائٹی کا اجتماعی ارتقاء ہوتا ہے تو اخلاقیات کی جو عملی شکلیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں۔ آپ اخلاق تو متعین کریں گے، طہارت مثلاً، اور زیادہ سے زیادہ طہارت کا طریقہ جسم انسانی کی مناسبت سے متعین کر دیا کہ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے۔ اب اس کے لیے کہ جی لوٹا ہونا ضروری ہے فرض کیا، یا بالٹی سے ہی غسل ہوگا، یا وہ جو غسل کا طریقہ اس زمانے میں تھا مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرے غسل سے پہلے لیکن پاؤں غسل کے بعد دھوئے۔ کیوں بھلا؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو باتھ روم یا جس کمرے میں وہ غسل کرتے تھے تو وہیں پانی وہیں کھڑا ہوتا تھا، نالی کا کوئی سسٹم وہاں نہیں تھا، تو پاؤں اسی پانی میں جس میں آپ نے غسل کیا ہے پاؤں اسی کے اوپر ہوتے تھے۔ اب پورا غسل کر لینے کے بعد کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر اسے پاؤں دھونے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بدل گیا طریقہ۔ اب اگر اس کو کسی ضابطے میں لایا جائے اور کہا جو حضور نے فرمایا تھا یا جیسے کیا ہے بس ویسا ہی کرنا ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے علم المصالح والمفاسد میں نہیں ہوتا، نہ اخلاق میں۔ ایک آدمی ظاہری طور پر اس نے اچھا وضو بھی کیا، اس نے اچھے طریقے سے نماز کی جو تمام سنت اور مستحبات ہیں وہ بھی پورے کیے، لیکن دل کا میل کچیل نہیں نکلا، تو تہذیب نفس تو نہیں ہوئی۔ تہذیب نفس کے لیے تو کچھ نہ کچھ اور کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔ بے شک اسے یہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یا جو عبادت مقرر کی ہے وہ کرنی ہے، وہ چونکہ علم الشرائع سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگلا جو دوسرا علم آ رہا ہے۔ لیکن تہذیب نفس تو جو مہذب بنانے والا ہے یا مربی ہے، تربیت کرنے والا، وہ دیکھے گا کہ کیا واقعتاً اس کے نفس کے اندر سے بخل، ظلم، بد اخلاقی، انفرادیت نکل گئی ہے یا نہیں نکل گئی۔ جیسے ایک طبیب جب علاج کرتا ہے کسی مرض کا تو بظاہر وہ دوائیاں دے رہا ہے جو روٹین کی ہیں، لیکن مرض نہیں دور ہو رہا، تو پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، بد پرہیزی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، بظاہر جو اس کے ضابطے اور قاعدے تھے اس کے مطابق تو علاج ہوا ہے، لیکن مرض دور نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی وجہ ہے۔ تو مقصد تو تہذیب نفس ہے۔ اس تہذیب نفس کے لیے کسی طے شدہ طریقہ کار کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار متعین نہیں کی، نہ کوئی اس کے ایسے ضابطے بیان کیے ہوں جو اس علم سے متعلق جو مبہمات ہیں انہیں دور کرتے ہوں۔ ولا ممیز لمشکلہ بامارات معلومۃ، معلوم علامات کی روشنی میں کوئی اگر کہیں کسی خلق یا کسی ارتفاق کو وجود میں لانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ علامات اس کو امتیاز بخش دیں، ایسا بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا۔ بلکہ کیا کیا؟
بل رغب فی الحمائد وزہد فی الرذائل۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق یا اچھے ارتفاقات تھے ان کی ترغیب دی کہ یہ کرو، طہارت اختیار کرو، اخبات کرو، ہاں جی، عدالت اور سماحت، ارتفاقات کے چاروں دائروں کی ترغیب دی، اور جو ان کی متضاد چیزیں تھیں ان سے زہد اور علیحدگی اختیار کرنے کی ترغیب دی، زہد فی الرذائل۔ تارکاً کلامہ الی ما یفہم منہ اہل اللغہ، آپ نے اپنی ان بنیادی اخلاق اور ارتفاق کو چھوڑ دیا، اپنی گفتگو کو اس زمانے کے جو اہل لغت ہیں ان کی سمجھ اور ان کے انداز اور اسلوب کے مطابق، مدیراً للطلب او المنع علی انفس المصالح، اور آپ نے ان مصالح کو حاصل کرنے اور مفاسد کو دور کرنے سے متعلق امور کو کیا ہے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق کرنے کے حوالے سے اس دور کے جو بھی رہنما ہیں، لیڈرشپ ہے، ان پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سوسائٹی کو اس کے مطابق بنائیں۔ لا علی مظان منصوبۃ لہا، اس کی کوئی خاص علتیں اور مقامات جو ہیں وہ متعین نہیں کیے، اور وہ امارات معرفۃ ایہا، نہ ایسی علامات کہ جن کے ذریعے سے انہیں پہچانا جا سکے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری کی اور بہادری کی تعریف کی، کما مدح الکیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت۔ حضور نے فرمایا سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، جذبات میں بھڑکے نہیں، اوچھے ہتھ کنڈوں پر نہ اتر آئے۔ بد اخلاقی کا بڑا مرکز انسانی نفس کے اندر غیر سمجھداری اور فہم کا نہ ہونا ہے۔ سمجھداری خود بخود اخلاق، اعلیٰ اخلاق کو سمجھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہادری کی تعریف کی حضور نے، اسی طرح حضور نے حکم دیا بالرفق، کہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا تصور ہونا چاہیے ارتفاقات میں، وتؤدّا، محبت کا ودود سے ہے، اور والقصد، اور میانہ روی ہے، فی المعیشتی، معیشت کے امور میں میانہ روی ہے۔ اب میانہ روی ہر دور کے تناظر میں کیا ہوگی، مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک زمانے کا ہاں جی فقیری کسی اور زمانے میں کیا ہے وہ میانہ روی ہو سکتی ہے، یا ایک جگہ کی میانہ روی اگلے دور کے اندر وہ غربت ہو سکتی ہے، ہاں جی محض ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگوں پر چھوڑ دیا، ان کی سوسائٹی اور اجتماعی اس پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے تناظر میں، اپنے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ان کی عملی شکلیں بدل سکتے ہیں، لیکن میانہ روی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ولم یبین، یہ بات نہیں بتلائی کہ مثلاً سمجھداری ہے، الکیس جو ہے مثلاً ما حدہ، سمجھداری کی حد کیا ہے، کہ جس پر جو حکم اس کو حاصل کرنے کا دیا گیا ہے وہ گھوم رہا ہو، کہ وہ اتنے معیار کی سمجھداری ہو تو یہ سمجھداری ہے، اور اس سے کم درجے کی ہو تو یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ ایسے ہی وما مظنتہ التی یؤاخذ الناس بہا، اور نہ ہی کوئی ایسا علامت یا علت یا ایسا مظنہ بیان کیا کہ جس سے مواخذہ کیا جا سکے لوگوں کا کہ یہ جو دائرہ ہے یہ بے وقوفی کا ہے، سمجھداری کا نہیں ہے، یا یہ بزدلی کا ہے۔ تو بہادری بھی اور بزدلی بھی یہ ایک ایسی کلی مشکک ہے کہ اس کے افراد ماحول اور مناسبت اور افراد کی ساخت کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی بہادری ایک درجے کی ہی ہو سکتی ہے، اور ایک آدمی کی بزدلی بھی ایک ہی درجے کی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کی نوعیت کیا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کی بہادری اس سے اعلیٰ صلاحیت والے کے نزدیک کیا ہوگی، بزدلی ہوگی۔ تو اب آپ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا تو مقرر نہیں کر سکتے نا کہ جی یہ جو ہے یہ درجہ، اچھا بالفرض وہ اگر پورا بھی ہو جائے اور حقیقت میں وہ بزدلی ہی ہو تو تب بھی ایک مسئلہ ہے۔
تو اس لیے اس کے لیے کوئی معیار، کوئی حد، کوئی تعریف، کوئی اس کی علت متعین نہیں کی۔ یہ بڑی بنیادی اہم بات ہے مصالح میں۔ تو جو علم المصالح والمفاسد سے متعلق اخلاق یا ارتفاقات ہیں، ان کے لیے اس طریقے سے قانون سازی نہیں کی کہ تمام پہلو ہر طریقے سے متعین ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ قانون میں یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ شرطیں لگائے گا اتنے ہی انسانوں کے لیے تنگی پیدا ہوگی، اور جتنا اس کے اندر لچک ہوگی تو حالات و واقعات کے تناظر میں آپ اس کے مطابق کیا ہے عمل درآمد اپنی تہذیب، اپنی درجے کی اجتماعیت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ یہ علم المصالح والمفاسد سے تعلق رکھتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بات بہرحال اس علم المصالح والمفاسد میں ہے، اس کو آگے اس کے بنیادی اساسی اصول متعین کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ حَثَّنَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا، جس پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے کہ یہ مصلحت ضرور ہونی چاہیے، اور وَكُلُّ مَفْسَدَةٍ رَدَعَنَا عَنْهَا، جو ہر مفسدہ جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ أَحَدِ أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، وہ تین بنیادی اصولوں میں سے درج ذیل جو تین بنیادی اساسی اصول ہیں اس میں سے کسی نہ کسی ایک کے ماتحت ضرور ہوگا۔ تین اصول کون سے ہیں؟ نمبر 1 تہذیب النفس بالخصال الاربع النافعہ فی المعاد او سائر الخصال النافعہ فی الدنیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی نفس کو مہذب بنانا جو آخرت میں بالخصوص فائدہ دیں، وہ چار بنیادی وہ اخلاق ہیں جو آپ پیچھے پڑھائے ہیں، طہارت، سماحت، اخبات اور عدالت، یا وہ تمام عادات جو دنیا میں اچھے اور اعلیٰ اخلاق سے متعلق سمجھے جاتے ہیں، جس کا بدور بازغہ میں شاہ صاحب نے 7 بنیادی اخلاق فاضلہ کے تناظر میں تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم تہذیب نفس سے متعلق اخلاق ہوں یا ارتفاقات ہوں، دنیا میں یا آخرت میں، اور ہر وہ مفسدہ جو اس حوالے سے نقصان کا باعث ہے اس سے دور رہنا۔ نفس کو مہذب بنانے کا مطلب ہے تہذیب، عربی میں کہتے ہیں کینچی سے کسی چیز کو کاٹ کر تراش خراش کر کے بہتر بنانا۔ خاص طور پر مالی جب باغیچہ مرتب اور مہذب کرتا ہے تو وہ اس کو تہذیب کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ہوئی شاخیں انہیں کاٹتا ہے اور باقیوں کو ہموار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی پودا چھوٹا ہے یا اس کی نشو و ارتقاء صحیح نہیں ہو رہی تو اس کو گوڈی چوکی کر کے اس کو دوسرے کے برابر لا کر سمیٹری قائم کرتا ہے، جو باڑ مثلاً لگی ہوئی ہے یا پودے جو لگے ہوئے ہیں یا جو درختوں پہ فاضل چیزیں ادھر ادھر آ گئیں ان کو کاٹ کر، تو اس کو مہذب تہذیب بنانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مفسدے کی چیزیں انہیں کاٹ کر پھینکنا اور جو ضروری اور مفید چیز ہے اسے برقرار رکھنا، یہ تہذیب نفس ہے۔ پہلی بات۔ علم المصالح والمفاسد میں دوسری بڑی بنیادی بات اعلاء کلمۃ الحق و تمکین الشرائع والسعی فی اشاعتها، کہ سچائی اور حق کا بول بالا کرنا، غلبہ، اس کے غلبے کا نظام ہونا چاہیے، اور جو صحیح قوانین اور ضابطے جو علم الشرائع کے تحت آ رہی ہیں اس کا سسٹم مطلوب ہے۔ ارتفاق ثانی اور ثالث میں اور رابع میں بالخصوص جو علم الشرائع کے تحت قوانین آ چکے ہیں ان کا باقاعدہ سسٹم بنانا، نظام بنانا، اور والسعی فی اشاعتها، اور اس کو نشر کرنے، اس کو پھیلانے، اس کو فروغ دینے میں جدوجہد اور کوشش کرنا۔ اخلاق اربع اور ارتفاقات اربع کا بنیادی مقصد اس قانونی نظام کو دنیا میں پھیلانا اور اس کا سسٹم بنانا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3
انتظام امر الناس و اصلاح ارتفاقاتہم و تہذیب رسومہم، لوگوں کا نظم و نسق اچھے طریقے سے قائم کرنا، نظام کا درست کرنا، انتظام و امر الناس، اور ان کے ارتفاقات کو درست کرانا، اس کی اصلاح کرنا، اور ان کی جو رسومات ہیں، سسٹم، رسم کی جمع ہے، مولانا سندھی رسم کا ترجمہ نظام سے کرتے ہیں، یعنی ماحول، گرد و پیش کا سسٹم، اس کو مہذب بنانا، یہ تیسرا بڑا بنیادی اساسی اصول ہے۔ علم المصالح والمفاسد سے 3 بنیادی اہداف مقصود ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ وہ دور کے تقاضوں سے آپ اسے کیسے قائم کرتے ہیں؟ جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی، جدید ذرائع وسائل آپ کے پاس آ گئے، نتائج اس کے یہ نکلنے چاہیے کہ لوگوں کا نظام درست ہو، ان کے ارتفاقات صحیح ہوں، ان کے جو گرد و پیش کا ماحول ہے وہ مہذب بنے، حق اور عدل و انصاف کے غلبے کا نظام قائم ہو، قانونی سسٹم وجود میں آئیں، اور انسانی نفس مہذب ہوں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ تو یہ 3 بنیادی اساسی اصول علم المصالح والمفاسد کے پیش نظر ہیں۔ عمل درآمد کیسے کرنا ہے، یہ نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں، 3، وہ اپنے دور کے پیداواری رشتوں، اپنے دور کے سیاسی سماجی حالات، اپنے دور کے تغیر و تبدل کو سامنے رکھ کر اپنے دور کی قیادت یہ کام کرے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ شریعت کے بہت سارے مسئلے نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ علم المصالح والمفاسد کو نہیں سمجھے۔ اب اسی لیے کہہ دیتے ہیں جی یہ ارتفاقات کا تو دین سے کیا تعلق ہے جی، یہ جی صوفیاء کا جو اخلاق سے بحث ہے اور اخلاق کی درستگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کیا تعلق ہے جی؟ بھائی شریعت سے نہیں، دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ شریعت تو وہ طے شدہ حدود اور طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر عمل درآمد کرنے کا سسٹم وہ تو علم المصالح والمفاسد کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی مصالح اور مفاسد کو سامنے رکھ کر اپنے دور میں، اب ایک زمانہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں مفسدہ کوئی نہ ہو، مصالح ہی مصالح ہوں، تو وہاں نظم و نسق اس کے مطابق بنایا جائے گا۔ اور اگر ایک سوسائٹی وہ ہے جس میں فساد ہی فساد ہے، مصالح ہے ہی نہیں، تو وہاں انقلاب کی ضرورت پیش آئے گی جی۔ اور اگر دونوں میں درمیانی کیفیت ہے تو دونوں چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، انقلاب کی بھی اور اصلاح کی بھی۔ تو یہ ان چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے اس اجتماعی عمل سے ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی پہلے زمانے کے علماء نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ بھائی اس زمانے کا نظام صحیح تھا تو انہوں نے وہ کام جو تہذیب نفس سے متعلق تھا، صوفیاء نے اس کے متعلق گفتگو کی، اور جب نظام خراب شروع ہوا تو مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی علم المصالح اور مفاسد ہی کی بنیاد پر سیاست کو لازمی قرار دے دیا کہ اس سے متعلق شعور کا پیدا ہونا، اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنا، یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو علم المصالح والمفاسد کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سارے جو ابہامات شریعت اور تاریخ سے متعلق یا دین سے متعلق ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں معنی رجوعیہا الیہا، کہ یہ پیچھے کہا تھا کہ ہر مصلحت اور ہر مفسدہ جس سے شریعت نے روکا یا کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان 3 اصولوں سے ہی وابستہ ہے۔ لا یخلو من الرجوع الی احد اصول ثلاثۃ، تینوں اصولوں میں سے کسی ایک کی طرف ہی اس کو رجوع کرنا ہے، اس کا مرکز اور منبع ان تینوں اصولوں میں سے کوئی ایک اصول ہوگا، یا اس مصلحت کا تعلق تہذیب نفس سے ہوگا، یا اس مصلحت کا تعلق اعلاء کلمت اللہ سے ہوگا، یا اس مصلحت کا تعلق نظم و نسق اور نظام کو درست کرنے سے متعلق ہوگا۔ تو اس معنی رجوعی ہا کا حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ان یکون للشیء دخل فی تلک الامور اثباتا لها او نفیا ایاہا،
کہ ان تینوں امور میں سے کسی ایک کا ضرور دخل ہوگا کسی شے میں، چاہے اس کا اثبات کیا گیا ہو یعنی اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا اس کو روکا گیا ہو، نفی یعنی یہ بین یکون شعبۃ من خصلۃ منہا، ایسے طور پر کہ وہ ان امور میں سے کسی ایک امر سے متعلق خصلت کا کوئی ایک شعبہ ہوگا، جس مسلط کو حضور نے کرنے کا حکم دیا ہے یا جس سے روکا ہے، او ضدا لشعبتہا، یا اسی شعبے کا وہ ضد ہوگا جس سے حضور نے منع فرمایا ہے، او مظنۃ لوجودہا، یا یہ کہ وہ اس کو قائم کرنے کی وہ عملی شکل ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا جس سے روکا ہے تو وہ اس مسلط کو معدوم کرنے کا سبب بننے والا تھا، اس لیے روک دیا اس سے، او متلازماً معہا او مع ضدہا، یا ان اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ وہ مصلحت لازم و ملزوم تھی یا اس کی ضد تھی، ہاں جی، اور او طریقاً الیہا، یا وہ راستہ تھا وہاں تک پہنچنے کا جس کو حضور نے بیان کیا ہے، یا اس سے اعراض کرنے کے پہلو تھے۔ تو 4 پہلو ہے رجوع سے، یعنی حضور نے کسی حدیث میں کسی مسلط کو بیان کیا تو وہ مسلط یا تو طریقہ کار ہے اس مسلط کو حاصل کرنے کا جو حضور نے بیان فرمایا، یا وہ مسلط اس کے ساتھ لازم و ملزوم تھی متلازماً معہا، اور یا وہ اس کے لیے کیا ہے مظنہ یعنی اس کی عملی شکل تھی جی، اور یا پہلا کہ اس خصلت کا وہ ایک شعبہ تھا۔ تو 4 پہلوؤں سے ہر مصلحت وہ ان 3 میں سے کسی ایک اصول کی طرف رجوع کرتی ہے، لوٹتی ہے، اور انہی 4 میں سے کسی ایک پہلو سے اس کی ضد ہے جو ان 3 اصولوں میں سے کسی ایک اصول کی طرف مربوط بناتی ہے۔ یہ علم المصالح والمفاسد ہے۔ اب اس حوالے سے 2 بنیادی باتیں یہاں شاہ صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم کی جو قانونی نوعیت اور حیثیت ہے وہ کیا ہے، کہ اس علم کی بنیاد پر اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو راضی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والرضا فی الاصل، اس علم کے مطابق اللہ کی رضا اصل میں متعلق ہوتی ہے اس مصلحت کے ساتھ جو مصلحت ہمیں مطلوب ہے سوسائٹی میں، مثلاً تہذیب نفس کی مصلحت مطلوب ہے۔ اب اس مصلحت سے جو وابستہ عمل ہے اللہ راضی تب ہوگا جب وہ خلق پیدا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا تعلق اس مصلحت سے ہے، مثلاً تہذیب نفس کے اعتبار سے جو خلق مطلوب ہے، عدل کا خلق مطلوب ہے، تو رضا براہ راست عدل کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عملی شکل کے ساتھ اتنی نہیں جتنی مصلحت کے ساتھ ہے۔ عملی شکل تو زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہے جی، مقصود تو عدل ہے، مقصود تو سماحت ہے، مقصود تو اخبات ہے، رسم پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس سے بحث نہیں ہے، اس رسم سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں جس کے لیے وہ چیز لازمی قرار دی گئی ہے۔ ایسے ہی جو ناراضگی ہے اللہ کی والسخط انما ینوط بتلک المفاسد، وہ بھی انہی مفاسد کے گرد گھومتی ہے کہ وہ مفسدہ کیا ہے، چونکہ یہ مفسدہ ہے بے عینی ہی اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ظلم ہے مثلاً تو ظلم سے اللہ ناراض ہوگا، ظاہری شکل کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے نتیجے میں ظلم پیدا ہو رہا ہے تو ناراضگی ظلم سے ہے، چاہے ظاہری شکل اس کی کچھ بھی ہو۔ قبل بعث الرسل و بعدہ سواء، رسول آئے ہوں دنیا میں یا نہ آئے ہوں، رسولوں کی بعثت ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ مصلحتیں اور مفسدے وہ ہیں جو انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے۔ ظلم نبی کے آنے سے پہلے بھی برا تھا اور نبی کے آنے کے بعد بھی کیا ہے مفسدہ ہے، عدل نبی کے آنے سے پہلے بھی عدل تھا اور نبی کے آنے کے بعد بھی عدل ہے،
وہ چاہے نوشیرواں کرے تو عادل کہلائے گا، نبوت کی نبی کی بعثت سے پہلے آیا ہے، لیکن اس نے اگر عدل قائم کیا ہے تو وہ اس نے ایک مصلحت پوری کی ہے، تو اس لیے عادل کہلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اس قبیلے پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں کے لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو چاہے رسول کی بعثت نہیں بھی، رسول کو نہیں بھی مانا ابھی تک انہوں نے، لیکن وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، مصلحت پوری کر رہے ہیں جی۔ اس لیے حضور کو روک دیا گیا کہ آپ وہاں اس بستی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ مکے کے لوگ حج بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شعائر کا بھی طواف بھی کر رہے ہیں، لیکن ظالم ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں، اس لیے کہا حضور سے جا کر لڑو اور فتح مکہ کرو جی۔ تو نبیوں کی بعثت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، رضا کا براہ راست تعلق اس مصلحت سے ہے اور اس مفسدے سے، ناراضگی کا تعلق۔ ولولا تعلق الرضا والسخط بتین القبیلتین لم یبعث الرسل، اگر رضا اور ناراضگی کا تعلق ان دونوں مصلحتوں اور مفاسد کے ساتھ نہ ہوتا تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول آ کر اس مصلحت کو زندہ دوبارہ کرتے ہیں جب مصلحت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ مصالحے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، مفاسد کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ رسول آ کر ان مصلحتوں کو قائم کرنے کے لیے، ان اخلاق اربع اور ارتفاقات اربع کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کی یہ آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، مصلحت اختیار کرنے والے جو مصلحین ہیں اگر وہ موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا جی۔ تو اس سے علم المصالح والمفاسد کی جو بنیادی اساسیات کا یہ جو قانون شاہ صاحب واضح کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔ وَذَلِكَ، اس کی وجہ یہ ہے، شاہ صاحب اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں، لأن الشرائع والحدود انما کانت بعد بعث الرسل، شرائع اور حدود جو ہیں، جو آگے دوسرا علم آ رہا ہے علم الشرائع والحدود کا، یہ انبیاء کی بعثت کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت اور حد بندی کے لیے کسی نہ کسی نبی اور رسول کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ اس کو بتلاتے ہیں کہ یہ حد بندی ہے، یہ شرائع ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ فما کان فی التکلیف بها والمؤاخذۃ علیہا ابتداء، اور وہ جو ابتداء کسی چیز کے مکلف بنانے اور اس کے نہ کرنے پر جو مواخذے کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کا لطف اور مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے رسول کو بھیج دیا اور رسول نے آ کر اس کی عملی شکلیں جو ہیں وہ متعین کر دی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ لاکن المصالح والمفاسد کانت مؤثرۃ مقتضیۃ لتہذیب النفس او تلویثها، کہ مصالح اور مفاسد براہ راست سوسائٹی میں مؤثر ہوتے ہیں، جو تقاضا کرتے ہیں انسانی نفس کو مہذب بنانے، یا اگر غلط بات ہے تو انسانوں کو ملوث کرنے، گندگی میں ملتوث کرنے، او انتظامی امورہم، لوگوں کے کاموں کا صحیح نظم و نسق قائم کرنے یا اس میں فساد مچانے، قبل بعث الرسل، رسولوں کی بعثت سے پہلے بھی کیا ہے ایسا ہوتا ہے۔ فاقتضى لطف اللہ، تو اللہ کی مہربانی نے تقاضا کیا کہ ان کو بتلایا جائے کہ بما یہمہم، کہ ان کے لیے اس حوالے سے اہم ترین کام کیا ہے، اور وَيُكَلَّفُوا بِمَا لَا بُدَّ لَهُم مِّنْهُ، اور ان کو پابند بنایا گیا ہے جو ان حوالے سے لازمی اور ضروری ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَتِمُّ ذَلِكَ، اور یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرائع اور مقدار متعین نہ کر دیے جائیں۔ مصلحت عمومی اور مفسدہ عمومی تو نبی کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انبیاء آ کر ان کے لیے اس مصلحت اور مفسدے کے تحت جو اس کے ضابطے، اس کی مقدار اور اس کی تمام چیزیں متعین کر دیتے ہیں۔
فاقتضى اللطف تلک القبیلہ بالعرض، اب اللہ کی مہربانی بالعرض اس کو شریعت اور حدود کے قواعد و ضوابط کے تحت کرنے کے لیے پابند بنا دیتی ہے، تاکہ وہ مصلحت اب صحیح طریقے سے عمل میں آ جائے۔ پہلا نقطہ تو نوٹ ملحوظہ اس کے لیے یہ رکھ لینا چاہیے کہ علم المصالح والمفاسد انبیاء کی بعثت سے پہلے بھی انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور نبی کی بعثت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ نبی آ کر ان میں سے جو بہت ہی انتہائی ناگزیر ہوتے ہیں ان کے لیے شرائع اور حدود متعین کر دیتے ہیں۔ مثلاً ظلم میں کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کی جو سزا ہے وہ مقرر کر دی گئی، اس مسلحت کو مکمل کرنے کے لیے کہ قاتل کو بھی لٹکا دیا جائے تاکہ قتل رک جائے سوسائٹی میں سے۔ دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں، وَهَذَا النَّوْعُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى، یہ جو پہلی قسم ہے یہ من کل الوجوہ عقلی ہوتی ہے، معقول المعنی ہوتا ہے، انسان کی عقل عقلی طور پر سمجھتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب خواہ وہ عقل کچھ معاملات میں عام انسانوں کی ہو، فَمِنْهُ مَا تَسْتَقِلُّ الْعُقُولُ الْعَامِيَّةُ بِفَهْمِهِ، کہ عام لوگوں کی عقل جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پاتی ہو، اور وَمِنْهُ، اور دوسری عقل کا پہلو وہ ہوتا ہے کہ مَا لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا عُقُولُ الْأَذْكِيَاءِ، اس کی سمجھ صرف انہی اعلیٰ ذہین ترین لوگوں کو آتی ہے جو عقل اونچے درجے کی رکھتے ہیں۔ الفائز علیہم الانوار من قلوب الانبیاء، جو انبیاء کے قلوب سے حاصل ہونے والے انوار پر کا فیضان ان پر ہوتا ہے۔ اور وَنَبَّهَهُمُ الشَّرْعُ، تو شریعت ان کو تنبیہ کرتی ہے، فَتَنَبَّهُوا، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وَلَوَّحَ لَهُمْ، اور وہ شریعت کے ذریعے سے ان کی اعلیٰ درجے کی عقل اس کی اشارات اور ان تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر کے اس کا سمجھ اور بوجھ حاصل کر لیتے ہیں۔ فتفتنوا، شاہ صاحب کہتے ہیں ومن اتقل الاصول التي ذکرناها لم يتوقف في شيء منها، پہلے جو باب تیسرا یہ جو باب ابھی گزرا ہے پیچھے سیاست ملیہ والا، جو آدمی اس کو ان اصولوں کو اچھی طریقے سے مہارت حاصل کر لے، بلکہ پہلے 6 مبحث میں جتنے قواعد اور ہم نے اصول بیان کیے ہیں، جو ان کے اوپر پوری گرفت رکھ کر پورا اتقان اور یقین پیدا کر لے، تو اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کی عقل ضرور اعلیٰ درجے کی عقلوں کے اندر انبیاء کے انوارات کے فیضان سے مستفیض ہوگی اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کچھ علم المصالح والمفاسد کی عمومی باتیں ہیں جس کو ایک عام انسان کی عقل بھی سمجھ لیتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اعلیٰ درجے کا جو طبقہ ہے، جو خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں پیچھے بتلائے ہوئے قواعد و ضوابط کو پوری مہارت کے ساتھ گرفت میں لے لے تو اس کے لیے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ علم المصالح والمفاسد کے تمام دائرے، یعنی اخلاق اربع اور ارتفاقات اربع کے چاروں 8 کے 8 شعبے من کل الوجوہ عقلی ہیں، معقول المعنی ہے، ان میں غیر عقلی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پہلی قسم ہو گئی علم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احادیث سے ہمیں جو تبلیغ رسالت سے متعلق علوم ہیں ان میں ایک پہلا علم یہ ہے۔ والنوع الثانی، دوسرا علم وہ ہے کہ جس کا عنوان ہے علم الشرائع والحدود والفرائض، شرائع کا علم کہ شریعت کے قوانین اور ضابطے حضور نے کیا متعین کیے، ایسے ہی حدود، اور حدود بنیادی طور پر حدود و قصاص کو کہا جاتا ہے، جس کا تعلق ارتفاقات کے سسٹم کو درست کرنے سے متعلق 4 حدود سے ہے، جس پر تفصیلی بحث پیچھے کہ مبحث البر والاسم میں شاہ صاحب کر چکے ہیں۔ مثلا 4 بنیادی حدود کون سی ہیں؟ شراب پینے پر حد ہے،
کسی انسان پر تہمت لگانے کی حد قذف ہے جی، اسی طریقے سے حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، چوری کی، تو یہ 4 تو حدود ہیں، اور 5ویں قصاص، تو گو حدود کے دائرے میں تو نہیں ہے۔ حد کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے، مثلاً کسی نے کسی کے گھر چوری کی تو چوری ثابت ہو گئی، تو اب جس کے گھر چوری ہوئی ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ کاٹنا اس جس کا مال مسروقہ چرایا گیا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے اس کو حد کہتے ہیں، حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ جہاں اللہ کا حق نہیں، قصاص جو ہے یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ مقتول جو قتل ہوا ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کے ورثاء کا حق ہے، اس لیے مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، وہ اگر معاف کریں تو دیت لے سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی 4 چیزیں ہیں، حالانکہ وہاں اس انسان نے کسی انسان کو سرے سے ختم چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا شراب پی ہے، کسی تہمت لگا کر اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، انسان کو فنا نہیں کیا، یہ تمام 4 کی 4 چیزیں، شراب پی کر غل غفاڑہ کیا ہے، کوئی سوسائٹی کے اندر اس نے بدتمیزی کی ہے، انسانیت کی توہین کی ہے، غیر عقلی صورتحال میں وہ آیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کا حق ٹوٹا ہے، تو اس کے لیے حد مقرر کر دی جی، تو یہ حدود ہے۔ اور ایک علم بڑا اہم جو علم الشرائع اور حدود کے ساتھ ہے، علم الفرائض۔ علم الفرائض کہتے ہیں وراثت کے جو فریضے اللہ نے مقرر کیے، جن کے اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ فریضہ ہے، اس لیے جو حصے اللہ پاک نے متعین کر دیے ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس علم الفرائض کو سیکھنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرائض کو اچھے طریقے سے سیکھو اور سمجھو، کیونکہ یہ حقوق انسانی سے متعلق ہے، خاص طور پر وراثت کے معاملات میں۔ وراثت کے معاملات میں چونکہ بہت زیادہ نقصان طاقتور لوگ اس مرنے والے کے کمزور بچوں پر کرتے تھے، تو اس لیے وہاں اللہ نے حصہ براہ راست متعین کر دیا، اس لیے وہاں اللہ نے یہ رسول کا حکم نہیں ہے، نہ رسول کو بیچ میں داخل کیا نہ فرشتوں کو بیچ میں داخل کیا، براہ راست حکم دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں براہ راست آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے پورا وراثت کا قانون پورا رکوع اللہ پاک نے نازل کیا، اس لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا تعلق وراثت کے ان تمام بنیادی قوانین اور ضابطوں سے ہے۔ آنی علم الشرائع والحدود والفرائض سے میری مراد یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ما بین الشرع من المقادیر، کہ جہاں بھی شریعت نے کاموں کی مقدار متعین کر دی، مثلا نماز کی مقدار متعین کر دی کہ فجر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور مقدار متعین کر دیا کہ کم از کم سورۃ فاتحہ، اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت ملانا، پھر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کا طریقہ کار متعین کر دیا۔ ایسے ہی حج کا، روزے کا وغیرہ وغیرہ، حدود متعین کر دی، مقدار متعین کر دی کہ فلاں حد کے اندر فلاں سزا ہوگی، 80 کوڑے ہوں گے یا 100 کوڑے ہوں گے یا رجم ہوگا۔ اور فرائض میں بھی متعین کر دیا کہ میت مر گئی تو اس کے بیٹے کا کتنا حصہ ہے، اس کے باپ کا کتنا حصہ ہے، اس کی بیٹیوں کا، بہنوں کا کتنا حصہ ہے، یہ بھی کیا مقدار متعین کرنا، اس کو علم الشرائع والحدود کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مقدار متعین کی ہے، فَنَصَبَ لِلْمَصَالِحِ مَزَانَّ وَإِمَارَاتٍ مَضْبُوطَةً مَعْلُومَةً، اب ان مقدارات کو پورا کرنے کے لیے
یہ مقدارات اصل میں کیا ہے؟ وہی جو علم المصالح والمفاسد میں مسلط تھی، اس مسلط کو عمل میں لانے کے لیے اس کی عملی شکل اور اس کی علامات اور مقدار کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ متعین کر دیا۔ مثلاً اخبات اللہ ایک مسلط تھی، بنیادی خلق تھا اللہ سے تعلق کا، اس مسلط کو عمل میں لانے کے لیے مقدار متعین کر دی کہ دن میں 5 مرتبہ اور ہر مرتبہ میں اتنی رکعتیں اور اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ جی اسی طرح انسانیت پر مال خرچ کرنا سماحت کا بنیادی تقاضا تھا، مسلط تھی، اس مسلط کے لیے زکوٰۃ نافذ کی گئی، تو زکوٰۃ کا عملی نصاب اور اس کا جو ایک سال گزرنے کا طریقہ کار ہے وہ متعین کر دیا۔ وَأَدَارَ الْحُكْمَ عَلَيْهَا، اور حکم کو اس بنیادی علت یا اس عملی شکل پر گھما دیا۔ وَكَلَّفَ النَّاسَ بِهَا، اور لوگوں کو اس کا پابند بنایا۔ اور وَضَبَطَ أَنْوَاعَ الْبِرِّ، نیکی کی جتنی بھی اقسام ہیں انہیں منضبط کر دیا کہ اس نیکی کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ اور پھر وَجَعَلَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، نیکی کی ہر ایک نوع اور قسم کی حد متعین کر دی کہ کتنی حدود ہمیں ضروری ہے، کتنا اس سے لامحالہ مطلوب ہے، اور وہ حد متعین کر دی کہ جو کتنا مستحب ہے کہ بغیر کسی واجب ہونے کے لوگ کریں۔ مثلاً فجر کی سنتیں متعین کر دی، ہاں جی واجب تو نہیں ہے فجر کی 2 رکعتیں، یا ظہر کے ساتھ 4 اور 2 رکعتیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وقت آرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نیکی کے عدد بھی متعین کر دیے کہ جو ہر حال میں کرنا واجب ہے، رکعات کی تعداد وغیرہ مثلاً۔ وآخر يندبون الیہ، اور ہر نیکی میں کچھ عدد مستحب وہ بھی بتا دیے کہ فرض یہ ہے، نوافل اور سنتیں مثلاً یہ ہے۔ فصارت التکلیف متوجہا الی انفس تلک المضان، اب یہاں انسان کو جو قانون کا پابند بنانا ہے وہ براہ راست اس عمل کو ان حدود و مقدار کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ متعین ہو گیا، وہ مصلحت اس کے ساتھ متعین ہو گئی۔ وصارت الاحکام دائرۃ علی انفس تلک الامارات، جو نبی نے شارع نے علامات متعین کر دیں، احکامات اس کے گرد گھومنے لگے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میرے دل میں تو اخبات ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب یہ جو مسلحت اخبات والی ہے یہ دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنے سے وابستہ ہے، کیونکہ اس مسلحت کو عمل میں لانے کا جو عملی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اب یہ علم الشرائع کے ساتھ وہ مسلحت متعین ہو گئی کہ اتنا تو کم از کم کرنا ہے، اس کے علاوہ الگ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَمَرْجِعُ هَذَا النَّوْعُ إِلَىٰ قَوَانِینِ السِّیَاسَةِ الْمِلِّیَّةِ، یہ جو علم الشرائع والحدود ہیں جی، اس علم کے جتنے بھی معاملات شرائع سے متعلق ہیں وہ لوٹتے ہیں سیاست ملیہ کے قانون اور سازی اور ضابطہ سازی پر، کہ کسی ملت کا سیاسی نظام کرنا ضروری ہے۔ اصل میں بات کیا ہے، سیاسی سسٹم میں جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، عام آدمی تک ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے صبح سے شام تک کیا کام کرنے ہیں، کیا ڈیوٹی ہے اس کی، مصلحت ہو رہی ہے یا نہیں، یہ تو اعلیٰ دماغ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک عام عمومی ورکر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے جی، اس کے مجموعے سے اگر مصلحت پیدا ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پیدا ہو رہی تو مجموعی طور پر وہ ڈسپلن تو اتنا درجے کا برقرار رہے گا۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَظِنَّةٍ لِمَصْلَحَةٍ تُوجَبُ عَلَيْهِمْ، ہر مصلحت کی ہر عملی شکل ان پر لازمی نہیں قرار دی گئی، علت صرف وہ بنی کہ جو مضبوط بھی تھی، منضبط کسی ضابطے میں آتی تھی، اور ایسا کام تھا جو محسوس تھا،
او وصفاً ظاہراً، ایسا ظاہری وصف تھا جس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔ مثلاً طہارت ٹوٹتی کب ہے جی، تو اس کے لیے ظاہری علامت بیت الخلاء جانا، اس سے ری کا خارج ہونا یا بول و براز کا خارج ہونا، وصف ظاہر کو کیا ہے وضو کرنے کی بنیادی علامت یا علت اور سبب قرار دے دیا۔ ظاہری طور پر آپ نے اعضاء جو متعین شدہ دھو لیے تو طہارت حاصل ہو گئی، طہارت کی ظاہری شکل حاصل ہو گئی۔ جو نظم و ضبط بنا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا تو ہر عام و خاص کو معلوم ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو علم الشرائع والحدود کا جو بنیادی نظام ہے مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر اسے بیان کر دیا، لیکن شاہ صاحب ایک اور بحث آگے کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بسا اوقات مصلحت ہمیشہ کی نہیں ہوتی، لیکن کوئی شرعی حکم علم الشرائع والحدود میں ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کا سبب کوئی عارضی تھا، اس عارضی سبب کی وجہ سے وہ چیز واجب ہو گئی، لازمی ہو گئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات کوئی حکم واجب یا حرام ہو جاتا ہے عارضی اسباب کی بنیاد پر بھی۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یکتب لاجلھا فی الملأ الاعلی، اس عارضی سبب کی وجہ سے مالا اعلیٰ میں وہ حکم لکھا جاتا ہے فریضے کے طور پر، اور وہاں اس کو واجب یا حرام کرنے کی صورت قرار دے دی جاتی ہے۔ مثلا کسی سائل نے سوال کیا اور سوال کے جواب میں وہاں وہ حکم نافذ ہو گیا، جیسا کہ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ حج سے متعلق سوال ہونے پر حضور نے خاموشی اختیار کی، یا کسی قوم کی رغبت اس کام میں تھی جیسا تراویح کے سلسلے میں حضور نے نہیں کیا، یا او اعراضہم عنہ، یا لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا اس لیے اللہ نے اس کو کیا ہے چھوڑ دیا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانے سے اعراض کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے حرام ہو گیا۔ لیکن یہ کسی عمومی مصلحت یا عمومی مفسدے کی وجہ سے حلال و حرام نہیں ہوتا، کسی عارضے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مالا اعلیٰ میں وہ فریضے کے طور پر نافذ ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے نا علم الشرائع والحدود کی، کل ذالک غیر معقول المعنی، یہ غیر معقول ہے، اس کی معنویت عقلی نہیں ہے کہ اس مصلحت کے حصول کے لیے یہی عملی شکل جو شریعت نے مثلا نافذ کی ہے یہ من کل الوجوہ عقلی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بمعنی غیر معقول معنی کا معنی یہ ہے کہ انا و ان کنا نعلم قوانین التقدیر والتشریع، اگرچہ یہ علم الشرائع والحدود جو ہیں ان کے مقرر کرنے اور ان کی قانون سازی کے قوانین ہم جانتے ہیں، جیسا کہ پیچھے تفصیل کے ساتھ تمام شرائع اور حدود کے جو قوانین تقدیر و تشریع ہیں وہ بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے، لیکن فلا نعلم، ہمیں اپنی عقل کے دائرے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مصلحت اور اس کا یہ شرعی نظام مالا اعلیٰ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم مالا اعلیٰ تک ہماری رسائی نہیں تھی۔ وتحقق صورت الوجوب فی حضرت القدس، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس چیز کو جو واجب قرار دیا گیا ہے یہ حضرت القدس میں متحقق ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلا؟ نبی کی بات سے، الا بنص الشرع، شریعت کے نص سے ہمیں پتہ چلا کہ مالا اعلیٰ میں یہ حکم بطور فریضے کے لکھا ہوا ہے، کیونکہ عقل کی رسائی وہاں تک ہے نہیں، اس لیے نبی کی آمد سے پہلے تو ہمیں اس کا معلوم، نبی آئے تو نبی سے پتہ چلا۔ اس لیے یہ علم الشرائع والحدود رسولوں کی بعثت کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ وہ تھا معقول المعنی پہلا علم، اس لیے وہ نبی آئیں یا نہ آئیں تب بھی کیا ہے
لوگوں کی عقل میں آنے والا تھا، اور یہ وہ ہے کہ جو نبی کی آمد کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي، اس لیے کہ یہ علم الشرائع والحدود ان امور میں سے ہے کہ اس کا ادراک کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم سے پتہ چلے، اور اللہ کا یہ حکم نبی کے واسطے کے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، شاہ صاحب نے ایک عملی مثال دی ہے، کمثل الجمد نعلم ان سبب حدوثه برودۃ تضرب الماء۔ مثلاً کسی پیالے میں ہم برف جماتے ہیں، جی کسی پیالے میں برف جمتی ہے، تو اس جمنے کا یہ قانون تو ہم جانتے ہیں، نعلم، کہ برف جمنے کا سبب پانی کا ایک خاص درجہ ٹھنڈک پر پہنچ جانا ہے، نقطہ انجماد تک پانی کا پہنچ جانا، یہ قانون ہمیں معلوم ہے۔ ہر درجہ حرارت اور درجہ برودت، ان دونوں کے درمیان جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تجربے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نقطہ انجماد جہاں شروع ہوا ہے وہیں سے پانی پیالے والا جمنا شروع ہو جائے گا۔ یہ قانون تو ہمیں عقلی طور پر معلوم ہے، لیکن ولا نعلم، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پیالے کے اندر، بڑے پیالے کے اندر جو پانی ہے، یہ جو پانی مثلاً اس گلاس میں ہے، یہ جی برف کب بنے گا، برف بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ تبھی معلوم ہوگا کہ جب ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہوں۔ مثلاً پہلے درجہ حرارت ہو اس کے چاروں طرف، اور پھر آپ بتدریج اپنے کسی برف خانے کے اندر نقطہ انجماد کو مشاہدہ کر رہے ہوں کہ یہ نقطہ انجماد آ رہا ہے، تب جا کر یہ پانی اب برف بن رہا ہے، تو مشاہدے کے بغیر نہیں ہم جان سکتے۔ او اخبار من شاہدہ، یا وہ آدمی جس نے یہ تجربہ کیا ہے، اس نے آ کر ہمیں خبر دی کہ بھئی یہ اس ڈگری پر ہو تو پانی جم جاتا ہے، اس درجے کا نقطہ انجماد ہو تو چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، یا جس نے یہ تجربہ کیا ہو یا خود ہم تجربہ کریں۔ اب ملأ اعلیٰ میں کب کون سی چیز لکھی گئی ہے فریضے کے طور پر، اس کا مشاہدہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم تو کر نہیں سکتے، ہماری عقل اس کا مشاہدہ۔ دوسرا راستہ رہ گیا کہ جس نے یہ لکھا ہوا وہاں دیکھا ہے وہ آ کر ہمیں بتائے، اور وہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ صاحب نے ایک عملی جو تجربے اور مشاہدے کی مثال ہے، اسی تناظر میں ملأ اعلیٰ میں لکھے ہوئے کسی عمل کو دو ہی راستے ہیں، یا خود ہم وہاں پہنچ سکیں، وہاں ہماری رسائی نہیں ہے، جو پہنچا ہوا ہے اس کی رسائی کی بنیاد پر ہم اس پر یقین کریں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فعلی ھذا القیاس، اسی مشاہدے اور اسی اصول کی روشنی میں نعلم، ہم یہ جانتے ہیں کہ لا بد من تقدیر النصاب فی الزکوٰۃ، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا فریضے کا حکم دیا ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، تو اس زکوٰۃ کا کوئی نصاب متعین ہونا چاہیے، کوئی اس کے نصاب ہونا کہ کتنی مقدار میں ہو تو آدمی مالدار ہوتا ہے، اور اس مالدار کو کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ تو ایک عقلی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصاب کوئی متعین شدہ ہو، ہر آدمی کے اوپر جو 2 ٹکے بھی کمائے تو اس پر بھی خرچ کرنا، تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے، اس کی کوئی حد مقرر ہو، نصاب ہو۔ وَنَعْلَمُ، اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ ان 200 درہم و5 اوساق قدر صالح للنصاب، یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا یا شریعت نے متعین کیا، سونا ہے تو 7.5 تولے، اور اگر چاندی ہے تو 200 درہم، اور اگر گندم وندم ہے تو 5 اوساق، 5 وسق، 1 وسق 5 من کا، 3 من کا، مختلف امام شافعی وغیرہ مختلف فقہا کے درمیان، قدر صالح للنصاب، یہ 1 سال کی نصاب کے اعتبار سے
ایک معقول مقدار ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے جہاں شاہ صاحب نے پیچھے واضح کیا تھا کہ 7.5 تولے میں ایک خاندان پورے سال تک اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے تھے۔ سونا اتنا قیمتی تھا، اور 200 درہم چاندی، 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ ایک سال کے انسان کے، ایک چھوٹی فیملی کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی۔ آج تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قدر صالح للنصاب، نصاب کے لیے یہ مقدار مناسب ہے۔ لا يحصل بہما غنى معتد به، لأنہ يحصل بہما، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے سے ایک قابل شمار اس شمار میں شامل کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ مالدار آدمی ہے۔ لیکن وہما امران مضبوطان مستعملان عند القوم، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قوم کے ہاں یہ دونوں باتیں منضبط طور پر مستعمل تھیں کہ نصاب ہونا چاہیے، اور تقریباً 200 درہم کے قریب کو وہاں مکہ کی سوسائٹی میں، مدینہ کی سوسائٹی میں مالدار ڈکلیئر کیا جاتا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ولا نعلم، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کتب علینا ھذا النصاب وادار الرضا والسخط علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصاب ملائے اعلیٰ میں حضرت القدس میں لکھا تھا، اور اللہ کی رضا اور ناراضگی اس مقدار پر ہے کہ اگر اس مقدار کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ناراض ہے، اور اس مقدار کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا کی تو راضی ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم کہاں سے ہوئی؟ ہمیں خود تو معلوم نہیں تھی، الا بنص الشرع، شریعت کے نص یعنی حضور کے بتلائے بغیر ہمیں معلوم۔ نبی نے بتلا دیا کہ اتنی مقدار پر زکوٰۃ دینے والے سے اللہ راضی ہے، اور اتنی مقدار کے باوجود جو زکوٰۃ نہ دے اس سے اللہ، تو اللہ کی ناراضگی یا رضا کا علم ہمیں براہ راست نہیں تھا، نبی کے بتانے سے معلوم ہوا۔ شاہ صاحب کہتے کیفا، ہمیں ذاتی طور پر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وَكَم مِّن سَبَبٍ لَهُ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا الْخَبْرُ، کتنے ہی دنیا کے اندر ایسے اسباب اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنے کا راستہ سوائے خبر کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ خبروں پر یقین کرتے ہیں نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ دیکھا ہے؟ جی بہت تھوڑے، اور اس کے باوجود آپ امریکہ کے ملک کے وجود پر آپ یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہاں اس نام کا ایک بدماش ملک ہے۔ کیسے؟ لوگوں سے پتہ چلا، خبر سے پتہ چلا نا۔ تو ہر چیز تو ہر آدمی مشاہدہ، کتنے مریض ہیں جنہوں نے پیراسیٹامول کا فارمولہ بنتے دیکھا ہے، لیکن خبر ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے جی بخار اتار دیتی ہے، تجربہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا خود تو مشاہدہ نہیں کیا۔ جی جتنے سائنسی تجربات ہیں جو لیب میں مخصوص ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اس کو مشاہدہ خود کیا ہے، اس کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ خبر پر ہے۔ اب یہ جو نصاب ہے 200 درہم والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالائے اعلیٰ میں لکھا ہوا دیکھا کہ اس کی بنیاد پر زکوٰۃ کے قوانین کا ہونا نہ ہونا یہ راضی اور ناراض ہونے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا سبب ہے۔ اب اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، نبی نے بتلا دی تو نبی کی متعین کردہ مقدار بھی کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے متعین رہے گی، کیونکہ نبی کے بعد ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ جا کر دوبارہ دیکھیں کہ اس زمانے میں مالائے اعلیٰ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس زمانے کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا تو زکوٰۃ کا نصاب بھی ہم بدل نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی چیز مسلمانوں پر فرض نہیں تھی، اس نے سوال اٹھا دیا اور سوال اٹھانے کی وجہ سے وہ فرض ہو گئی۔ یہ حدیث کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے
جیسے حج کے موقع پہ سوال اٹھایا تھا، اسی طریقے سے حضور نے تراویح کے متعلق کہا۔ تیسرے دن لوگ پھر جمع ہو گئے تراویح پڑھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مالا اعلیٰ تمہاری ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے کہیں فرض کر دے، اور جب فرض ہو جائے اور تم پورا نہ کر سکو، تو اس لیے میں تیسرے دن آیا ہی نہیں تراویح پڑھانے کے لیے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہ جو علم الشرائع والحدود کے جتنے مقرر شدہ طریقہ ہے، مثلا نماز کا طریقہ ہے، قیام، رکوع، سجود وغیرہ وغیرہ جو اس میں پڑھنے کے کام ہیں، ملأ اعلیٰ میں اس پر رضا ہے، چاہے آپ نے یہ ظاہری شکل اختیار کی، ہم اسے آپ کو نمازی کہیں گے جی۔ اب آپ نے حد پوری کر دی، یہ الگ بات ہے کہ کیا اس نماز کے نتیجے میں اخبات کا کتنا درجہ پیدا ہوا آپ کے اندر، لیکن کم از کم جو مالا اعلیٰ میں لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے پورا، فریضہ کو تو اپنے ذمے سے ادا، ہم اس کو بے نمازی نہیں کہیں گے۔ اور اس کی بنیادی حقیقت پیچھے بھی شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ اس کا ایک وجود تشبیہی مالا اعلیٰ میں موجود ہے، اس وجود تشبیہی کی جب بھی آپ نقل کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ، کچھ نہ کچھ اخبات کا درجہ تو ضرور پیدا ہو ہی گا۔ تو اس لیے یہ جو علم الشرائع والحدود ہیں، اس کی مقادیر غیر معقول المعنی ہے، منقل الوجوہ عقلی نہیں ہے۔ اس کے کچھ پہلو عقلی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی معنویت، چونکہ اس کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہمیں خبر سے معلوم ہوا ہے، اور خبر پر ہم نے اعتماد کیا ہے نبی پر جو وہاں مشاہدہ کر کے آئے، اور انہوں نے اس مشاہدے کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتلا دی۔ اب جب علم الشرائع والحدود میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ ہے، شارع کی مقرر کردہ ہے، تو جب یہ غیر معقول المعنی ہے تو اس لیے مقدار میں قیاس نہیں ہو سکتا۔ یہ اگلا عنوان قائم کیا ہے، اور پھر اس پر ایک زیادہ ٹیکنیکل بحث ہے جو فقہاء اور مجتہدین کی ہے، اگلے ہفتے بات کریں گے۔ چلو دعا مانگ لو۔ اللہم صل۔ اجمعین۔